دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں تب Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، سورہ النازعات اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو حسب سابق جو خاکہ اس کا ہے وہ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ یہ سورت جی ہے، یہ سورہ عما یتساءلون کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی تھی، اور یہ ترتیب میں بھی سورہ عما یتساءلون جس کو النبا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی، جی تو دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ 6 صورتیں تقریباً ایسی ہیں جن کا موضوع آلموسٹ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قیامت برپا کرنا، اور پھر آخرت جس کے اندر جہنم اور دوزخ میں جانے والے لوگ اور حساب کتاب، اس کا ذکر مطلب آتا ہے، اور یہ ہونا ہے اس پر ایمان ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو النازعات اس کی آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، جو یہ سمجھیں کہ ادب جو ہے، مطلب بتایا تھا پہلے بھی، اب دوبارہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جو چیز رہی ہے عمومی طور پر لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے معجزات جو تھے وہ ظاہر کیے۔ پہلے کہ جس دور کے اندر جادو تھا، اس دور کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات بتائے تو وہ اسی طریقے سے بتائے کہ وہ اس جادو کا توڑ کر پائیں، اور وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو تھا، تو وہ پتہ چلتا تھا کہ ان کو جو معجزات دیے گئے وہ اسی سے متعلقہ تھے، تو لیکن جو جادوگر نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، تو ان کو عصا وغیرہ دیا گیا، اور اپنے بغل جو تھی اس میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ کیا بنتا تھا؟ جد بیضا، جد بیضا، یہ ہوتا تھا۔ اب اسی طریقے سے اس کو اختصار کرتے ہیں کہ یہ جو ادبی زبان ہے، یہ تھا مکی دور کا یا مکہ والوں کی اپنا کیا کہیں گے اسپیشلٹی تھی، کہ مکی دور کے اندر شعراء بڑے اچھے تھے، تھوڑے الفاظ کے اندر بہت سارا مفہوم ادا کر دینا۔ تو اس کے مطلب وہ تو اپنا ہوا شعر، لیکن اس کے جو سامنے چیز آئی وہ شعر نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو، چونکہ عادت ہی اسی کی تھی، اسی زبان کے اندر یا اس جیسی زبان کی اعلیٰ و عرفہ جو حالت ہو سکتی ہے اس کے اندر بتایا۔ تو یہ تو ہے ادبی نقطہ نظر سے سورہ النازعات، اور آگے بھی آئیں گے تو یہی چیز آنی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کی آیات جو ہیں وہ ہیں جی 46، اور رکوع ہیں 2۔ پہلا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 26 آیت تک چلے گا انشاءاللہ، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ 27 آیت سے لے کر 47 آیت تک، یہ تقریباً 19 آیات بنتی ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ 6 جی ہاں 46 46 مطلب بنے گا، ہاں جی 46۔ تو 27 سے شروع ہوگا 46 تک جائے گا۔ اگر 26 کو اندر کر لیتے ہیں تو یہ 20 بن گئی پھر۔ 26 تو پہلے میں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی سر، چھوڑ دیں 20 بن گئی، جی، چلیں 20 یہ اور 26 وہ 46 ہو گئی۔ ہاں جی، تو یہ ہوں گی جی اس طریقے سے۔ اب جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ
جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اب یہ کون ہیں، کون سی ہستیاں ہیں، یہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ جو آگے پھر آتا ہے کہ جو چیز کرنے والے ہیں وہ چونکہ فرشتے ہیں، تو لہذا اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی یہ والنازعات جو ہے یہ غازیوں کے گھوڑے ہیں، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن جو مفسرین ہیں، یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چونکہ فرشتوں کا ہی کام ہے، تو لہذا والنازعات جو نازعہ کی جمع ہے یہ فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی تو 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرشتوں کی آگے بات کہے گا۔ وہ بات ہے 5 نمبر سے لے کر 17 نمبر آیت، بلکہ 6 نمبر آیت سے لے کر 17 نمبر آیت تک، جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ سورہ اول اور سورہ الثانی، نفخۃ الاولی اور نفخۃ الثانیہ، اس کی بات ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 17 سے 26 تک پہلا رکوع ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر بتایا کہ کفار کا یقین نہیں تھا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور رسالت پر ان کا یقین نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا بالاختصار چند آیات میں ہمیں یہ بتائے گا، اور بتائے گا یہ کہ اس فرعون کی جو قوم تھی اس کا حشر کیا ہوا، تو وہی تمہارا حشر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اور پھر آگے ہم چلیں گے تو آگے پھر واقعہ آ جائے گا 27 سے لے کر 33 تک، 27 سے 33 تک، کہ تخلیق انسان اور تخلیق زمین اور آسمان، یہ ساری کی ساری یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، تو لہذا دوبارہ وہ جو اللہ تعالیٰ عقیدہ ہمارے ذہن میں ڈالنے چاہتا ہے کہ دوبارہ تم لوگوں نے زندہ ہونا ہے اور میرے سامنے آنا ہے، تو کہا اس کو دیکھو، یہ اتنا بڑا کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا تمہارے اعضاء، تمہارا جسم، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا۔ تو لہذا کرو کیا، اس کی تیاری کرو۔ تو وہاں پھر 36 سے لے کر 41 تک طامۃ الکبریٰ قیامت کا نام ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں وہ آئیں گی، اور خاص طور پر جہنم اور جنت کا ذکر ہوگا، اور پھر وہی چیز جس کے آخر میں آتا ہے کہ بھی یہ انسان کے بس میں ہے، چاہے تو اللہ کو حکم مانے اور جنت کا حقدار ٹھہر جائے، اور اس کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جہنم اس کے لیے ہے۔ یہ ہو گیا جی ایک خلاصہ۔ جی 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 اب پڑھتے ہیں جی یہ آیات، اور یہ آیات اس میں بتایا کہ جو فاعل اس کا ہے والنازعات۔ اب نازعات کی واحد کیا ہوگی بلا، یا آپ بتائیں گے مجھے؟ ابھی آپ نے بتایا نازیہ نازعہ۔ اب نازعہ کیا ہے؟ مؤنث ہے مؤنث۔ جی، مؤنث ہے، اور نازعات اس کی جمع ہے، نزع سے نکلا ہے، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کسی چیز کو کھینچنا، اور نازع وہ ہوگا کہ جو سختی سے کھینچ لے جانے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، اب ترجمہ تو اس کا بنے گا والنازعاتی کا ترجمہ بنے گا کہ قسم ہے سختی سے کھینچنے والیوں کی، یہی ترجمہ بنے گا نا؟ جی جی سر جی ترجمہ یہی بنے گا۔ مطلب دیکھیں، جو میری کوشش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے
اور اس کو ہم مطلب کریں اپنا سامنے لے کے آئیں اور اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اب اگر یہاں جو فرشتوں کا ہے، ذکر ہے تو پھر جی اب وہ اگر میں کہہ رہا ہوں نا، میں ابھی اس ہاں جی، طرف آنے لگا ہوں نا۔ ٹھیک جی ہے ٹھیک ہے اب فرشتوں کا ذکر ہے تو فرشتوں اگر ہستیاں کوئی ہوگا تو وہ ہماری زبان کے اندر نازعہ یا نازعات آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں جو بالکل اپنا صحیح واضح چیزیں بتاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ مطلب ہماری بات ہی مانے۔ اللہ تعالیٰ کا کئی دفعہ کمال ایسا ہے کہ وہ اپنی حیثیت یا انسان کی چیزوں سے، اس کے علم سے بالا ہو کے بات کرتا ہے، اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہو یا محکمات میں سے ہو، انسان کہے گا کہ ہر کچھ اللہ کے پاس سے ہے اور ہم اس پر ایمان لائے۔ تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ بالکل جی سر۔ تو لہذا ذہن کے اندر شک پڑنا کہ بھئی اب اس کے بعد میں جانوں کیا چیز ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتا، اور یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر میں ترجمہ کرتا ہوں یہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے خوب کھینچ لے جانے والوں کی یا کھینچ لے جانے والی ہستیوں کی، کھینچ لے جانے والے بریکٹ فرشتوں کی، غرقا خوب ڈوب کر، غرق ہونا، خوب ڈوب کر ڈوب کر۔ اب صرف یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ 3 ڈاکٹر تو میرے ساتھ ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو جو صورتحال ہے اور خود بھی مرنا ہے، کیا کسی بندے کو آج تک یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو مرنے کی حالت ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، انسان کیسے مرتا ہے، کون چیز مارتی ہے، کون چیز کھینچتی ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ جو ہیں یہ آخر وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کے سینے کے اوپر بیچارے جڑ کے تو اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، اور اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو ریزیوم کرنے کی یا اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی سر، بالکل جی سر۔ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس وقت پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت میں اس کو واپس لے آؤں گا؟ بس اللہ تعالیٰ سے امید ہی ہوتی ہے، اللہ سے امید ہوتی ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے۔ کیوں جی؟ جو جی آپ کے منہ سے نکلا لفظ مسلمان تو یہی کہے گا، لیکن کافر بھی ہوگا تو اس کو بھی اس حالت کا نہیں پتا کہ وہ جان کون نکالتا ہے، کیسے نکلتی ہے۔ لیکن میں کیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم تو بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور حلق میں سے نکل جاتی ہے اور ایک ہچکی آتی ہے اور بندہ ختم، یہی سنا ہوا ہے ہم نے۔ جی لیکن یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اندر کیا کن حالات سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کوئی مخلوقات میں سے نہیں لگا سکتا یا لگاتا ہے۔ جی بالکل لیکن نہیں یہ لگا۔ واقعہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے ہے، بالکل ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ خود کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی روح نکلے۔ کیوں جی؟ جی لہذا اس وقت وہ قادر نہیں ہوتا، تو کوئی ایسی ذات جو صاحب قدرت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس نے اپنے نمائندے ان کو حکم دیا ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی، جا کے فلاں بندے کی جان نکالو۔ ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ حضرت اسرافیل موت کے فرشتے ہیں، نہ صحیح، حضرت اسرائیل موت کے فرشتے ہیں، ایک فرشتے کا پتہ ہے۔ لیکن جو آپ نے پڑھا ہے
وہ فرشتے پڑھا ہے یا اسرافیل پڑھا ہے آپ نے؟ فرشتے فرشتے جی، وہ ایک نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ اب پہلی جو صورت ہے والنازعات غرقا، اور کھینچ لے جانے، قسم ہے ان فرشتوں کی، کر لیتے ہیں اب بریکٹ میں، اس لیے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے نا، فائل تو بنانا ہے، جی تو ان بنائیں، فرشتوں تو کی کیا قسم، بنیں گے؟ فرشتے کی، ان جی فرشتوں کی قسم، جی چلو، قسم ہے ان کھینچ کر لے جانے والے فرشتوں کی، غرقا، جو خوب ڈوب جاتے ہیں، یا جو خوب ڈوب کر کیا کرتے ہیں؟ کھینچ لے جانے والے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ ان کی ہے کہ جو جن کی جان جو ہے وہ کس سے نکلتی ہے؟ تکلیف کے ساتھ۔ اور آگے پڑھتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور اس کا نشاط اور نشت کس کو کہتے ہیں؟ نشت کا مطلب ہوتا ہے آرام سے کسی چیز کو نکالنا، ناشط اس کو کہیں گے، آرام سے نکالنے والے۔ اور ان فرشتوں کی جو آرام سے نکالتے ہیں، اب کیا نکالتے ہیں جی؟ وہ جان، کوئی نہیں جہاں موجود، جی جی جان، جان ہی ہوگا، جی روح، وہ نکالتے ہیں نشتا، خوب آرام سے نکالنا، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے جیسا نکالنے کا حق ہے، جی، لیکن وہ اس جگہ پہ تھا کہ جس جگہ پہ فعل آئے گا، یہ فاعل ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ فاعل، فاعل، نازع، نازعہ اور ناشطہ، یہ واحد ہے، نازعات، ناشطات یہ اپنا جمع ہے، اور نشطا یہ آ گیا ان کا عمل، حالت۔ اب یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ینتازعوها، اب بہت لمبی حدیث ہے، میں نے اس میں سے دو لفظ لیے ہیں۔ پہلا کہ ایک جو مجرم ہے، کافر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ جان کیسے نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بتائی چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ینتازعوها، اس نفس سے وہ فرشتے کھینچ لیتے ہیں، کما ینتازع اس، جی، سفود من الصوف المبلول، سفود وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ گرم سوراخ ہو، اس کو سفود کہتے ہیں، کہ جس طریقے سے ایک گرم سوراخ، مبلول کہتے ہیں بھیگی ہوئی، اور صوف کہتے ہیں اون کو، اس کے اندر سے اس کو نکالا جاتا ہے، کہ گرم سوراخ، اس کو ایک بھیگی ہوئی اون کے اندر رکھیں، اور اس کے اندر سے اس کو رکھ کے ایسے نکالیں، تو وہ جب نکلے گی تو وہ بڑی مشکل سے نکلے گی، بلکہ ساتھ بہت کچھ لے آئے گی۔ ہو گیا جی جی یہ بات؟ جی جی جی، پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے، اس کا تکرار اس لیے کر رہے ہیں کہ جس آدمی نے یہاں سے سننا ہو اس کو بھی پتہ چل جائے، یہ لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تصیل القطرۃ من فی السقا، لفظ آتا ہے کہ ایک اچھا آدمی، اس کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے، تصیلو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، القطرات، قطرات کی شکل کے اندر، یا یوں، من فی السقا، سقا وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پانی بھرتے ہیں، مشک، جیسے کہ مشکیزے میں سے پانی نیچے نکلتا ہے، بس ایسے کر کے نکل جاتی ہے روح، تو وہ ہو گیا جو والناشطات۔ اب یہ الفاظ جو حدیث میں ہیں جو میں نے پہلے بتائے ہیں،
جو آخر میں بتائے ہیں وہ پہلے ہیں، اور جو پہلے بتائے ہیں وہ بعد میں ہیں، لیکن ہماری چونکہ یہاں والنازعات غرقہ پہلے آ رہا ہے، تو لہذا وہ حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ہم نے پہلے کر لیا، اور پہلا ٹکڑا جو تھا وہ دوسرا کر لیا۔ جی جہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی 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 آگے ہے جی والسابحات سبحا۔ سابحہ، سبحہ پہلے پڑا ہوا ہے، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سبحہ تیرنا تیرنا، تیرنا۔ جی وہ اسے سبحہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات، سبح تیرنا بھی ہوتا ہے، سبح تسبیح بیان کرنا بھی ہوتا ہے، بالکل سبح کا مطلب ہوتا ہے خوب تسبیح بیان کرنا۔ تو یہاں ہے سابحات، اس کا فاعل بنا کہ جو تیرنے والے ہیں، سبحا خوب تیزی سے تیرنا۔ اب اس کو اپنے اوپر نہ کریں، کہاں وہ تیرتے ہیں؟ زمین و آسمان کے اندر جتنی فضا ہے، اس کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے۔ سبحا تیزی سے تیر رہا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ تیزی سے تیرنے والے ہیں، سبحا تیزی سے تیرنا، تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ تیرنے والے ہیں خوب تیزی سے تیرنا۔ اب اس کے بارے میں آپ نے غالباً سورہ آخر مرسلات میں پڑھی تھی، یا کہ ان کے اندر آتا ہے اپنا ملائکۃ غلاظ شداد، اور آگے فرشتوں کی ایک صفت آتی ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی بالکل اب وہ جو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو، اور فرشتے اللہ کا حکم ماننے ہی والے ہوں، کبھی بھی انکار نہیں کرنے والے، جس نے انکار کیا وہ کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ باقی فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی سجدہ کیا تھا نا، شیطان کے علاوہ۔ جی تو جی یہاں سر۔ بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کائنات کے اندر، فضا کے اندر وہ تیرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تیرنے والے، تو والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی قسم، سبحا جو تیزی سے تیرنا، یہی کریں گے نا جی آگے جی۔ اب اللہ کا حکم ہے، ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں۔ سبقہ کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے، اور سبق کا مطلب سبقت لے جانا بھی ہوتا ہے، اور اردو کے اندر سبقت لے جانا کا مطلب ہے پہل کرنا۔ جی سابقو فی الخیرات ہے نا، جی کہ تم نیکی کے اندر کیا لے جاؤ؟ سبقت لے جاؤ، سب پہل کرو کہ سب سے پہلے میں کروں۔ اب یہاں فرشتے ہیں تو فرشتہ کا بتایا فالسابقاتی، اور وہ دوڑ کر آگے نکل جانے والے ہیں۔ سباق دوڑ کو کہتے ہیں، سباق کس کو کہتے ہیں؟ دوڑ کو۔ دوڑ کو۔ سبقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوڑ کر سبقت لے گیا، تو یہ ہے وہ دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، سبقہ خوب۔ اب کیا کہیں گے؟ خوب کیا؟ سبقت لے جانے والے۔ یہ سبقت نہیں، سبقت لے جانا، لے جانا ہی لے ہوگا۔ جانا۔ جی 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 خوب سبقت لے جانا، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں، سب کا جیسا سبقت لے جانے کا حق ہے، یہ پڑھا ہوا ہے نا پہلے جی جی جی۔ اگر وہ کرنا ہوا تو وہ بھی کر لیجئے گا، تو والسابقات سبقا، اور وہ دوڑ کر آگے نکل جانے والے ہیں، سبقا جیسا کہ آگے نکلنے کا حق ہے، یہی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی جی آگے کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، تو تو المدبرات میم والا ہے، تدبیر سے، دبر ویسے کہتے ہیں، پیٹھ کو بھی کہتے ہیں جی،
تو مدبر اس کو کہتے ہیں جو تدبیر کرنے والا ہو. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی مدبر نہیں ہے، مدبر ہے یہاں، تو یہ اس میں فاعل بنا. اور وہ تدبیر کرنے والے ہیں تو وہ کام امرا کام کی، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ 5 پڑھ لی ہم نے. جی جی. اب جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے تعالیٰ کے نام نام کے سے ساتھ جو جو بہت زیادہ رحم رحم کرنے کرنے والا والا اور انتہائی انتہائی مہربان. مہربان. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اور اللہ قسم اٹھا رہا، قسم کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ آپ من بعد بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اللہ نے انسان کو اٹھانا ہے، اس پر یقین کر لیں. جی جی قیامت کا تو اب سائنس نے بتا دیا نا کہ بھئی جتنے سیارے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، وہ ہمارے ذہن میں آ گیا. اب جب وہ آیات اتری تھی ممکن ہے اس وقت لوگوں کے ذہن کے اندر گریویٹیشنل پول کا تصور نہ ہو، 1500 سال پہلے. لیکن اب آ کے پتہ چلا کہ بھئی جب نیوٹن آیا تو اس نے کہا جی کشش ثقل ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ذہن میں آتا ہے کہ سارے سیارے ٹکرا جائیں گے تو ایک دھماکہ بہت بڑا ہوگا، جیسا پہلے ہوا بعد میں ایک ہوگا، اور اس میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہاں تو یہ ہے کہ بلکہ میں یہ کہوں گا تھوڑا سا نیچے کریں جی. ابھی آپ نے پڑھی تھی ایک آیت، ہاں جی بس اتنا ہی. آپ نے یہ آیت پڑھی ہے یوم ینظر المرء سوری انا انذرناکم عذابا قریبا. کیا ترجمہ کیا تھا؟ انا ذرا اس کا اوپر ایرو بھی لگا سکتے ہیں جی؟ ہاں جی. انا بے شک ہم نے تمہیں انذرناکم کا ترجمہ کیا کیا؟ بے شک ہم نے بے شک ہم نے تمہیں ڈرا ڈرایا. دیا بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا عذابا قریبا، ایک قریب کے قریب عذاب کے عذاب سے. عذاب سے. قریب کے عذاب سے. تو میں نے کل بھی کہا تھا یہ قریب کا عذاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے. اب اوپر کریں، اب وہ جو عذاب ہے وہ مجرموں کو آنا ہے. پہلی آیت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والنازعات غرقا سے شروع کیا ہے. کیوں جی؟ جی وہ جو قریب کا جی عذاب ہے وہ یہاں پتہ چلا. ٹھیک ہے جی؟ جی جی اب ترجمہ کریں. والنازعات، ذرا آگے پیچھے ہو جائے گا اور لوگوں کی آواز ابھی ممکن ہے آپ کوئی لفظ اور کہے کوئی اور کہے تو اس کو برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر جب ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب کریں گے اس کا ترجمہ تو ہم اس کو سن لیں گے. والنازعات، قسم ہے اور قسم ہے ڈوب فرشتوں کر کی کھینچنے والے کھینچ کر لے جانے والے ہیں. جی قسم ان ہے کھینچ کر لے جانے والے بریکٹ میں فرشتوں کی، غرقا خوب ڈوب کر خوب کھینچنا. ڈوب کر خوب کھینچنا. ڈوب کر. تو اب جملہ بنے گا قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوب ڈوب کر کھینچ لے جانے والے ہیں. یہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے. اب کہیں جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ جی والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوب ڈوب کر کھینچ لے جانے والے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے جی، خوب ڈوب کر. اب اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان ہے، ہر انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جس جس جگہ پہ بھی وہ جان یا روح یا زندگی کے وہ آثار جو ہے اب کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا میں نے ابھی بتایا تھا کہ نہ کسی ڈاکٹر کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ وہ یہ کام کون سے کرتے ہیں؟ وہ جو کھینچ لے جانے والے ہیں وہ کرتے ہیں. کیوں جی؟ جی جی مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جان کھینچ لی جاتی ہے؟ جی بالکل. بس یہ یاد رکھ لیں کہ وہ جو کھینچنے والے ہیں اور جو ان کو بھیجنے والا ہے ان پر ایمان لانا لازمی ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل. ایک ہی آیت کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر
فرشتوں پر بھی ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی ایمان. اور جو بتا رہے ہیں وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہوا. کیوں جی؟ جی تو رسالت پر بھی ایمان. کیوں جی؟ جی بے شک. آگے آئے گا پھر جو آخرت ہے اس پر بھی. آگے جی یہ تو ہو گیا جی خوب کھینچ کر لے جانے والے. اب ہے یہ کہتے ہیں نشاط کا لفظ جو ہے نا وہ خوشی کے لیے آتا ہے، آرام کے لیے آتا ہے. اپنے ہیں ہمارے ساتھ کون جی؟ سلیم جی صاحب. سلیم چشتی صاحب، جی سلیم چشتی صاحب. مائک آن کیجئے سر سلیم صاحب. جی آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے جی. نشاط کا لفظ جو ہے، نشاط کا لفظ نشط اور نشاط آرام کے لیے، خوشی کے لیے اردو میں آتا ہے. ہاں جی اردو میں آتا ہے. استعمال ہوتا ہے. چلو جی مجھے بتا دیا انہوں نے، تو اب آپ کے بھی آرام کے لیے آتا ہے. اور یہ کون ہے؟ آرام سے لے جانے والے. ہائے ہائے ہائے. نیک یا لوگ. میں آیت پڑھوں؟ آپ نے چلو یہاں ایک پڑھ لیتے ہیں آیت جی. یا ایھا النفس المطمئنہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ. اے مطمئن جان، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی اور خوش خوش. کیوں جی؟ فادخلی اور فی تو داخل ہو، عبادی، داخل میرے ہو جا. بندوں تو میرے بندوں جی میں داخل ہو. تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، غلاموں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے جی والناشطات نشطا والے. اب ترجمہ کریں گے والناشطات نشطا کا ترجمہ کریں. اور ان فرشتوں کی اور قسم جو اور ان آسانی سے فرشتوں نکالتے کی جی جو آسانی آرام سے نکالتے ہیں، جو آرام سے نکالنے جو والے آرام ہیں. بریکٹ میں کر لے جان، جو آرام سے جان نکالتے ہیں. نشطا، خوب آرام سے نکالنا، خوب آرام سے نکالنا. آرام سے نکالنا. آرام سے نکالنا. اچھا جی ایک لفظ اور پڑھ لیتے ہیں جی. نشت ویسے کہتے ہیں کہ جو گانٹھ ہو، گرا ہو، اس کو کھول دیا جائے. گرا بندھی ہوئی ہو نا، تو اس روح کی گرا کو کھول کر لو بھئی آ جاؤ. صرف گرا کھولنی ہے. تو نشت کا مطلب کیا دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ گرا، رسی کی گرا لگی کھول. ہوئی ہے تو اس کو کھول دینا. بس یہ چیز سوچ لیں کہ وہ کیسی گرا ہے روح کی جو انہوں نے کھول دی. اور خود روح جو ہے نا وہ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. کیوں جی؟ جی. اور ایک ہے وہ کھینچنا، اور ایک ہے کہ آرام سے ان کو لے آنا. اب اس کے اوپر وقت لگے گا، ورنہ وہ ذہن میں آپ کے رکھ لیں کہ یا وہ الروح الطیب، جب فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو طیب کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے یہ فلاں 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 چیزیں، وہ سارے مدح کرتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑے خوشبو اور باقی چیزوں کے اندر لے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر بڑا پروٹوکول حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ دروازہ کھلواتے ہیں پہلے آسمان کا، پھر اس کو اٹھا کے اوپر علیین کے اندر لے جاتے ہیں. یہ ہے جی والناشطات نشطا. ٹھیک ہے جی. اللہ. اور دوسرے فرشتے جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ بندے کی وہ والنازعات والے روح نکالتے ہیں. مختصراً حدیث بتا رہے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے وہ دخول نہیں ہوتا آسمانوں سے اوپر، وہ وہیں سے اٹھا دیتے ہیں، نیچے پھینک دیتے ہیں. یہ بار بار پڑھی ہے ہم نے حدیث. جی. اور وہ پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ سجیین کے اندر. ٹھیک ہے جی. علیین اور اور سجین یا سجیین. پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ہے.
پروفیسر صاحب سجین ہے یا سجین ہے؟ جی یہ سجین ہے، سورہ مطففین میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جی سجین، جی سجن یا ذہن میں رکھیے گا، سجن قید خانے کو کہتے ہیں جی بالکل جی، جی اور سجین جی جو ٹھیک ٹھاک بہت زبردست قید خانہ ہو جی۔ تو والناشطات ناشتہ کا ترجمہ کریں؟ جی، اور ان فرشتوں کی قسم جو آرام سے فرشتوں کی جو جان آرام سے نکالتے ہیں، نکالنے خوب والے ہیں، آرام سے خوب نکالنا۔ آرام سے جی نکالنا۔ خوب آرام سے نکالنا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آرام سے جان نکالتے ہیں، خوب آرام سے نکالنا۔ والسابحات اور ان سبحا، تیرنے والوں کی قسم۔ اور جو ہاں جی تیرنے والے ہیں۔ جی آپ جہاں پہ کر لیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہیں، سبحا خوب تیزی سے تیرنا۔ کہیں ذرا والسابحات، اور ان فرشتوں اور کی ان قسم فرشتوں جو کی اور ان تیزی سے فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں۔ تیزی سے تیرنے والے ہیں، خوب تیزی سے تیرنا۔ خوب تیزی سے تیرنا، آپ فرشتہ بریکٹ میں رکھنا ہے۔ والسابقات، اب فا ہے فا، فالسابقات سبقا، تو اب کچھ نے ترجمہ کیا ہے تو ان کی قسم جو، یہ ترجمہ ہوا ہے، تو ان کی قسم، ان فرشتوں کی قسم جو، اب کریں سابقات سبقا، جو ان دوڑ کر فرشتوں سبقت کی لے جانے قسم والے جو ہیں۔ دوڑ کر سبقت لے جانے والے جی وہ دوڑ کر آگے نکل جانے والے کر لیتے ہیں، جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے، اس کے اندر سے ٹھیک ہے جی، سبقت لے جانے والے زیادہ بہتر ہے، جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، سبقا خوب سبقت لے جیسا جانے کہ خوب، ہاں جی سبقت لے خوب جائیں۔ سبقت لے جانا، خوب سبقت لے جانا، اسی وہ کریں جی۔ فالمدبرات امرا، تو وہ ہر کام کی اور تدبیر جو کرنے والے ہر کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ ہر کام کی خوب تدبیر کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، میں ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے معذرت چاہوں گا، وہ تو وقت ہے اتنا ہی ہے جی۔ اپنے کیسر بھائی آپ ذرا بسم اللہ پڑھ کے تو یہاں تک کریں، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والنازعات غرقا، اور ان فرشتوں کی قسم جو خوب غرق ہو کر خوب ڈوب کر جان نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشط، کھینچ کر کھینچ جان کر، نکالنا۔ اس کھینچ میں وہ کر جان، کرب ہے سارا نزا کے اندر جی۔ جی کھینچ کر جان نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور وہ آرام سے نکالنے والے ہیں، خوب آرام نہیں سے یہاں نکالنا۔ پہ اور ان فرشتوں کی قسم واو قسمیہ ہے جی۔ جی، اور ان فرشتوں کی قسم جو آرام سے بریکٹ میں جان نکالنے والے ہیں، خوب آرام سے نکالنا۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں، خوب تیزی سے تیرنا۔ فالسابقات سبقا، تو ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے سبقت لے جانے والے ہیں یا دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، اچھے طریقے سے سبقت لے جانا۔ فالمدبرات امرا، تو وہ ہر کام کی خوب تدبیر کرنے والے۔ وہ ہر کام کی خوب تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی، اور یہ یاد کر کے انشاءاللہ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اور قبول فرمائے آپ کا بھی اور میرا بھی یہاں پڑھنا۔ آمین۔ 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 اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔